آج نا مجھے آپ سب کے ساتھ ایک گڈ نیوز شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ کامنٹس میں مجھے اپنے حال چال سے ضرور آگاہ کیجیے گا، لائف میں سب سیٹ چل رہا ہے، گڈ ہے، مزے میں ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ اچھا جی، تو وٹ آئی واز سیئنگ کہ آج کی ویڈیو بناتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ایک نا عجیب سا اطمینان محسوس ہو رہا ہے۔ بیسیکلی دس از اے اسٹوری ٹائم اینڈ دا لائیو میریکل آف استغفار۔ میں نے کہا میں آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو دل سے مان لیتے ہیں نا، اس کی پاور کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ احسان کرتے ہیں آپ پہ کہ پھر آپ لوگوں کی خوشی کا، لوگوں کے اطمینان کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، آپ ایسا کریں کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، جب تک میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرتی ہوں نا، ساتھ ساتھ آپ استغفار کی بھی ایک تسبیح کر لیں۔ تو ہوا یہ کہ میری ایک میڈ ہے جو میرے ساتھ بڑے عرصے سے چل رہی تھی اور بہت ہی اچھی ہے، لیکن نا چند عرصہ پہلے نا اس نے آنا چھوڑ دیا۔ تو میں نے اس کو کافی ساری کالز کیں اور کوئی اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ میں بڑی ہی پریشان، پہلے میں نے سوچا میں اس کے گھر وغیرہ جاؤں، لیکن پھر مجھے اس کے گھر کا کوئی ایگزیکٹ ایڈریس بھی نہیں پتہ تھا، تو بس میں نے پھر اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ سب ٹھیک ہو، بہتر ہو۔ لیکن روز نا میں اس کو کال وغیرہ کر رہی تھی۔ خیر کوئی ایک ہفتے بعد جا کے نا میرا اس سے رابطہ ہو سکا، تو میری اس سے جب بات ہوئی نا تو تھوڑا اس نے حال چال پوچھا، اور اس کے بعد وہ اتنا زیادہ رونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، میں اس کا نام نہیں شیئر کرنا چاہتی، تو میں نے اسے پوچھا باجی کیا ہوا ہے آپ کو، کیوں اس طرح پریشان ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ ہی بس میرے نا میاں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو یہ اچانک میرے اوپر بات جو ہے وہ پہاڑ بن کے ٹوٹی ہے، اور میں اپنے ہوش میں نہیں تھی، میں بہت پریشان تھی، اور میں اتنی حیران ہوئی کیونکہ اس کا میاں ایک اتنا اچھا انسان تھا۔ اکثر ہی اپنے شوہر کی تعریف کیا کرتی تھی کہ باجی میرا بڑا خیال رکھتا ہے، اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ تو میرے لیے یہ بات بڑی ہی شاکنگ تھی۔ تو نا میں نے ان سے کہا کہ باجی اب ذرا میرے پاس چکر تو لگائیں نا، آئیں تو صحیح میرے پاس۔ نہیں نہیں اب میں کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا آپ صرف میرے پاس چکر لگائیں، ذرا 2 گھڑی بیٹھ جائیں کہ چائے پیتے ہیں، ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ نا مجھے خود بڑا ایک دھچکا سا لگا تھا، اور ایسے اپنے کسی جاننے والے کو جس نے آپ کی اتنی خدمت کی ہو، اتنا آپ کا ساتھ دیا ہو، اس کو ایسے بیچ راہ میں چھوڑ دینا مجھے کچھ مناسب نہیں لگا۔ اس وقت میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، بس میں نے سوچا تھا کہ ان کو بلاؤں گی اور کچھ تسلی دے دوں گی، کچھ طرح سمجھا دوں گی، ساتھ کچھ چیز وغیرہ دے دوں گی، چلو ہم ایز انسان کیا ہی کر سکتے ہیں۔ مین وائل نا میں اپنے ایک آن لائن ارننگ پروجیکٹ کے لیے نا استغفار کا ورد کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے ایک عجیب سی بات ہو، لیکن اب میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی چاہیے ہو، کوئی خوشی ہو، غمی ہو، پریشانی ہو، میں کسی بھی حالات سے گزر رہی ہوں نا، بس میں فوراً استغفار شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ میرا پکا یقین ہے کہ اگر مشکل حل نہ بھی ہو نا تو آپ کے دل کو کم از کم سکون آ جاتا ہے۔ یہ نا میں اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں تو ان کی بھی آوازیں آپ کو ساتھ ساتھ آئیں گی۔ اچھا خیر، وہ میرے پاس نا 2-3 دن ٹھہر کے آئیں، تو میں ان کے پاس بیٹھی بات کر رہی تھی، بہت ہی پریشان حال، جیسے کہ آپ کسی کے چہرے سے دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ بندہ مطلب بالکل ڈرینڈ ہے، اس میں کوئی انرجی نہیں ہے۔ تو بتا رہی کہ وہ اس نے نا بالکل ہی مجھے خرچہ بھیجنا، ملنا جلنا ہر چیز چھوڑ دیا، اس نے بالکل تعلق ختم کر دیا ہے۔ شاید اس پہ کسی نے، اس کی جو بیوی ہے اس نے کالا جادو کروا دیا، اس طرح کی جو آپ کو پتہ ہے ان کی سپرسٹیشیس سوچیں ہوتی ہیں، کسی حد تک وہ بھی ٹھیک سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے پھر تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا۔ تو اب نا ان کے پاس بیٹھے بیٹھے نا مجھے میسج آیا اور کہ میرا نا پروجیکٹ اپروو ہو گیا۔ تو میں اس ٹائم خوش ہوئی، اور اچانک میرے ذہن میں نا یہ بات کلک ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ باجی آپ نا استغفار کا ورد شروع کریں۔ اچانک ایبرپٹلی میرے منہ سے بات نکلی، تو انہوں نے تھوڑی توجہ دی کہ یہ یعنی کیا کرنا ہے، انہوں نے مجھ سے طریقہ وغیرہ پوچھا، اس کا کیا ہوگا، کیا فائدہ ہے، سارا کچھ نا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ پہلے فائدہ نہ سوچیں، آپ صرف اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، اور نہ آپ استغفار کی تسبیح شروع کر دیں۔ میں نہیں کہتی کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا میں آپ کو کوئی گارنٹیاں دینا شروع کر دوں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی مشکل نہیں بھی حل ہوتی نا تو آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، آپ کو ذرا اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ وہ بہت بے چین تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلا رہی ہیں، ہاتھ مل رہی ہیں، جیسے انسان کسی بہت بڑے لاس سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بے بسی کی انتہا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بالکل، وہ ان کے 2 چھوٹے بچے، تنہا رہ گئی بالکل، کہ میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، کہ انسان ایک طرح سے سڑک پہ آ جاتا ہے۔ تو فوراً سے نا میں نے ان کو بس یہ مشورہ دیا۔ جاتے جاتے نا مجھے کہہ کے گئی کہ بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرا میاں واپس آ جائے۔ میری ماں مجھے کہتی ہے کہ دوسری شادی کر لو، لیکن میں نے نہیں کرنی، مجھے وہ بڑا اچھا لگتا تھا۔ اس طرح اس نے یہ بات کی، تو میں نے اس وقت ہی اس کو کہا کہ آپ نا بس یہ نیت کر کے نا، جو بھی آپ کے ذہن میں دعا ہے، آپ کی نیت ہے، اس کے ساتھ آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ اور میں ان سے وعدہ لیا، میں نے کہا بھول نہ جانا، کر لینا، میں تمہیں یاد بھی کرواؤں گی۔ کہتی تھی ٹھیک ہے ہاں جی میں کر لوں گی۔ اس کے بعد نا کچھ دن گزر گئے، خیر مجھے وہ بھولی تو نہیں، مجھے یاد تھی۔ میں نے سوچا ابھی اس کو فون کروں، پھر میں نے کہا کیا کسی کو فون کر کے اس کے زخموں پہ نمک چھڑکوں، کیا وہ بیچاری دوبارہ اس ایک مشکل وقت سے گزرے گی، میرے سے بات کرے گی؟ تو میں نے نا اس سے بالکل پھر رابطہ نہیں کیا۔
پھر کچھ عرصہ گزر گیا اور اب کل کی بات ہے کہ اس کی نا مجھے کال آئی، تو کہتی ہے آپ کو کام کی ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا تم کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے ہاں جی میں نے شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نا تمہیں کر لوں گی کیونکہ تمہیں سارا پتہ ہے اور اس طرح ہی وہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ آئی تو میں نے اس سے پوچھا، اب اس کے چہرے سے مجھے پتہ چل گیا کہ کچھ مطلب کوئی گڈ نیوز ہے نا، کوئی اچھی ایک بات ہے۔ وہ پہلے والی جو اس کی ایک رونق تھی وہ واپس آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ بتائیں پھر کیا بنا، کیسے مطلب آپ کو میں نے کچھ عرصہ پہلے تسبیح دی تھی۔ بڑی میں نے نا ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے بات کی۔ میں کہا اگر تو کوئی بری خبر ہو تو میں پھر ایسے ہی اپنے آپ کو شرمندہ نہ کر لوں پوچھ کے۔ تو اس نے نا مجھے بڑی زور سے گلے لگایا ایک دم سے۔ تو آپ ہی اس طرح ہوا ہے کہ میرا نا میاں واپس آ گیا۔ میں اتنی خوش ہوئی، میں نے کہا یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، تم بتا کیسے رہی ہو؟ کہتی ہے آپ ہی بس نا اس نے نا لیکن اس کو جو اس کی دوسری بیوی ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو نا میں نے کہا آیا کیسے نا؟ تو کہتی ہے کہ وہ جو لڑکی جو اس کی بیوی تھی اس کے کہیں آگے کوئی رابطے استوار تھے تو یہ تنگ آ گیا اور اس کو اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی، اور کہتی ہے کہ بس میں نا اللہ کی ہی شکر گزار ہوں، اللہ نے اس کا دل نرم کر دیا تو وہ واپس آ گیا میرے پاس۔ لیکن اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس طرح خرچہ تمہیں بھی دوں گا۔ لیکن میں نے بھی اس سے یہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہم دونوں کو رکھ لو لیکن کم از کم مجھے خرچہ تو دو نا۔ میں نے کہا چلیں یہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ کسی نے آپ کا گھر خراب کیا لیکن آپ نے پھر بھی اس کے لیے بھلا ہی سوچا ہے۔ کہتی ہے ہاں جی یہ بڑا مشکل کام ہے، آپ کو پتہ ہے اپنے میاں کو شیئر کرنا، لیکن میں کہتی ہوں پھر بھی چلو آ تو گیا ہے نا واپس، مجھے خرچہ تو دے رہا ہے، میری زندگی تو سکون میں آ گئی ہے، میرے بچے تو اچھی پرورش پالیں گے، باپ کا پیار ان کو حاصل ہو جائے گا۔ تو میں نے نا اس کو بڑی ہی مبارک دی، میں بڑی ہی خوش ہوئی، اور مجھے بعد میں کہے آپ ہی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بتایا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ نے وسیلہ بنانا ہوتا ہے انسان کو، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ جب ہر دروازہ بند نظر آئے نا تو یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے یا آپ مایوس ہو جائیں، کوئی نہ کوئی راستہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو اوپر بیٹھ کے ہر چیز دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کس مشکل سے گزر رہا ہے۔ بہرحال جی اس کی یہ ایک کہانی تھی، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز اور ہیں جو میں نے ایڈ نہیں کی، بس ایک موٹی موٹی سی اسٹوری آپ کو سنا دی ہے کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ لوگ بھی بڑا لک فارورڈ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کس طرح سے، اور اس طرح کے میریکلز اور چیزیں شیئر کرتے رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی موٹیویشن بڑھتی ہے۔ اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں ذہنی طور پہ نا کم از کم ویڈیو کی تیاری ضرور کرتی تھی کہ میں نے کیا بولنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کچھ غلط نہ کہہ دوں، لیکن اب آ کے نا میں ایسے کرتی ہوں کہ بس آپ لوگوں کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہوں اور جو میرے دل میں ہوتا ہے نا میں کہہ دیتی ہوں۔ آئی نو ویڈیو ہو سکتا ہے کئی پوائنٹس پہ آپ کو ریپیٹیو لگے اور بہت کوئی اچھے الفاظ میں نہیں یوز کیے، لیکن نا بس میرا دل چاہتا ہے کہ جو میرے خیالات ہیں، جو جس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں نا، بغیر کسی لفاظی کے، بغیر کسی پروفیشنلزم کے وہ آپ تک پہنچ جائے، کیونکہ میں اسے نا سوچتی ہوں کہ آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، سنا رہی ہوں حال احوال، کیونکہ جب ایسا ٹائم گزر جاتا ہے نا تو پھر واقعی میں آپ کی جو ایک یوٹیوب فیملی بن جاتی ہے نا، آپ اس کو ریئل فیملی کنسیڈر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس میری ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ میری ویڈیوز آپ کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں، چاہے موٹیویشن کی صورت میں، یا اگر آپ کا دل بوجھل ہے تو آپ خود کو ہلکا محسوس کریں، آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ جائے، بس یہ ویڈیوز آپ کے دل تک پہنچ جائیں اور آپ سمجھیں، یقین جانیں کہ اگر ایک انسان کے دل کو بھی میری ویڈیوز کلک کر جاتی ہیں نا تو بس ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اچھا آپ سب نے نا میری انکریجمنٹ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور اگر کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو تو وہ بھی لازمی کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کرتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی اس انسان تک پہنچ جائے جس کو اس کی ضرورت ہے، اور آپ لوگ ویڈیوز پہ اتنا پیار اور عزت دیتے ہیں اس کے لیے بھی تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔